قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ معارف مثنوی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو میں نے کئی جمعہ پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا واقعات، اس میں یہ ایک بات بھی لکھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ آتا ہے کہ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف آتی ہے اور گناہ کی دعوت دیتی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا خیال آیا، اور یوسف علیہ السلام کو تو اور گناہ سے بچنے کا کچھ معلوم نہ ہوا، تو یہی ہوا کہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب ان کو پتہ بھی تھا کہ دروازے آگے جو ہیں وہ ان پہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ لگائی، اور اللہ نے پھر بچایا ایسا کہ تالے پھر خود بخود ہی ٹوٹ گئے سارے۔ رجوع اللہ اور اللہ کی طرف دھیان۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہم بھی کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آ جائے کہ ہمیں کوئی بظاہر شکل نہ نظر آتی ہو کہ میں گناہ سے اور فتنے سے کس طرح بچوں، تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح کم سے کم اس گناہ سے دور تو جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع تو کرو، بھاگو تو صحیح اس گناہ سے۔ یہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ رجوع اللہ، جب مائل آپ کا دل ہو نیکی کی طرف تو اس کی طرف دوڑو، اور جب گناہ کی طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے تو جس طرح جانور کے گلے میں چھری پھیری جاتی ہے، اس گناہ کو بھی کچل دو۔ یہ معنی ہے میرا جینا اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی، یہ سنت ہے عمل۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہو اس کو سنت ہے پڑھنا۔ میں نے جیسے کہا کہ ہمارا اکثر و بیشتر تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور بعض اوقات تو ہمارے ملکوں میں، جیسے میں نے کہا کہ کسائی اور وہ بھیڑ بھاڑ کے اندر اور ویڈیو بنانے کے اندر اور فضول کاموں کے اندر بعض اوقات تو وہ کسائی بیچارہ خود بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جاتا ہے۔ اب خیر وہ قربانی جائز ہے جائز نہیں ہے وہ مفتیان کرام بہتر جانے، ہم تو اکثر و بیشتر یہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، تو چہ جائے سنت پہ کون عمل کرتا ہے؟ ان سنتوں کا یہ تہیہ کریں کہ اللہ نے جب آپ کو موقع دیا کبھی تو ان آیت کریمہ کو ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ آیت کریمہ ویسے نہیں ہے، یہ تکبیرات ان پورے 9 دنوں میں ویسے نہیں ہیں۔ آگے جو واجب ہے 9 سے لے کر 13 تک ہم تو صرف اسی میں پڑھ لیتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے ہمیں اس میں ہی پڑھ لیں تو بھی بڑی بات ہے۔ یہ اللہ نے صرف ویسے ہی نہیں رکھے، اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے، اور وہ مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ صرف میں جانور کے گلے میں چھری پھیر دوں اس سے بات ختم نہیں ہوتی۔ میرا دل جو ہے وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے، انا سے بھرا ہوا ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر چھری نہیں پھرتی تو میرا پھر جانور کو ذبح کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا اس کے اندر دیکھی جاتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ گوشت یہ خون یہ اللہ تک نہیں جاتا۔ اللہ کو گوشت کی اللہ کو خون کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تو تمہارے دل کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیا اس کی نماز آیا اس کی قربانی یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو گویا اس نے شرک کیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں جو دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے، ریاکاری کی عبادت کرتا ہے، اس نے شرک کیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھا کے کر رہا ہے۔ تو دل میں جتنے بھی آپ کے آرے چلیں، اگر گناہ کی عادت بن گئی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے جتنے بھی آپ کے دل پہ آریاں چلتی ہیں چلیں گی، اس کو چلائیں، جس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لیکن مقصد قربانی کو سمجھیں۔
جیسے میں نے کہا کہ سڑک پہ چلتے ہوئے آپ کا دل کرے گا، آپ کی نفس اور شیطان آپ کو مائل کرے گا کہ آپ کی نگاہ غلط چیز کو دیکھے۔